ایک ماچس، اگر ہم ماچس جلا رہے ہیں، ایک تیلی کی آگ کتنی ہوتی ہے جو چند لمحے میں بجھ جایا کرتی ہے. اگر ہمارا جسم اگر اس کے ضد میں آ جائے تو ہم اس کی حرارت کو برداشت نہیں کر سکتے. کم سے کم 3 یا 4 دن جو ہے اس کی جلن ہمیں محسوس ہوتی ہے. تو ایک ماچس کی تیلی کی حرارت جب ہمارا جسم برداشت نہیں کر سکتا تو پھر جہنم کی حرارت کو ہمارا جسم کیسے برداشت کرے گا؟ یہ ہم خیال رکھتے ہوئے خدا کی نافرمانی نہ کریں، بلکہ اگر ہم نے اپنے جسم کو تیار کر لیا ہے کہ نہیں، اگر ہمارا جسم جہنم میں ڈال دیا جائے تو پھر ہمارا جسم اس قابل ہو گیا ہے کہ ہم جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتے ہیں. تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ پھر چاہے تم جتنی نافرمانی کرو، اگر تم نے اپنے جسم کو تیار کر لیا ہے، اپنے جسم کو تیار کر لیا کہ تم جہنم کی آگ کو کتنا برداشت کر سکتے ہو. تو جب ہم دنیا کی آگ کو نہیں برداشت کر پا رہے ہیں تو جہنم کی آگ کو ہم کہاں سے برداشت کریں گے؟ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمارے لیے رحمت، نعمت اور مغفرت لے کر آیا تھا، یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. وہ بہت خوش نصیب افراد ہیں کہ جنہوں نے اس سال ماہ رمضان کو در کیا، اور وہ بھی خوش نصیب افراد ہوں گے کہ جو آئندہ ماہ رمضان کو در کریں گے. ورنہ جو اس درمیان میں اس دنیا سے چلے جائیں، پروردگار ان سب کی مغفرت فرما، کیونکہ موت اور حیات کا کوئی موقع نہیں ہے. پتہ نہیں کہ ہمیں اگلے سال آئندہ جو ہے ہمیں ماہ رمضان ملے یا نہ ملے، ہمیں رمضان ملے یا نہ ملے، اللہ کے ہم مہمان ہوں یا نہ ہو. تو جس طریقے سے ہم نے رمضان المبارک میں مسجدوں کو، عبادت گاہوں کو آباد کیا ہے، اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک کے بعد ہم نے اگر آباد رکھا ہے تو پھر ہمارا روزہ بھی قبول ہے اور ہماری عبادت بھی قبول ہے. اگر ہم برساتی میٹھک بن کے اگر ماہ رمضان میں روزہ اور نمازیں کر رہے ہیں تو پھر یہ نہ روزہ ہمارے کسی کام کا ہے اور نہ پھر یہ ہماری نماز کسی کام کی ہے کہ ہم سال بھر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. اور 1 مہینے کے نمازی اگر ہو جائے تو 1 مہینے کی نماز انسان کی بقیہ نمازوں کو پورا نہیں کر دیتی. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ شبہ قدر میں نماز انجام دے دے تو ہماری نماز پوری ہو جاتی ہے. پھر ایک چیز آج جو چلی ہوئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے روایت چلی ہوئی ہے، کہاں سے اس کی سند ہے، جمعۃ الوداع میں جو نماز پڑھ لی جائے کئی سال کی نماز معاف ہے اس کی. ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، ایسا کسی مراجع کرام کا فتویٰ نہیں ہے کہ ایک نماز تمام بقیہ نمازوں کی کفایت کر جائے. ایسی کوئی نماز نہیں ہے. جمعۃ الوداع کی بہت سی ایسی نمازیں ہیں، اور خصوصی طور پہ مردوں سے زیادہ ہماری گھر کی خواتین اس کی طرف جو ہے دوڑتی ہیں کہ یہ نماز پڑھ لے، جمعۃ الوداع کی نماز. جمعۃ الوداع کی نماز کر پڑھنے کی تاکید کی گئی تو نماز جعفر تیار کو انجام دے جس کی سند موجود ہے. ایسی نمازوں کو کیوں انجام دینا کہ جس کی سند ہی موجود نہ ہو؟ ایک صلوات پڑھے محمد ہم اس طریقے سے انجام دیں، اللہ کی اطاعت کریں. ہمارا جسم اگر اس طریقے سے آمادہ ہو گیا کہ ہم جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے تو یہ ماہ رمضان مبارک، یہ ماہ رمضان جو ہمارے درمیان ہے اور رخصت ہو رہا ہے، اس کی رونق کو ہم باقی رکھ سکتے ہیں. صرف ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان کے نمازی بن جائیں اور محرم کے سپاہی بن جائیں. کہ کربلا صرف 2 مہینہ 8 دن کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا ایک لمحے کا نام ہے. کربلا ایک لمحے کا نام ہے. ہم کیا ہوتے ہیں کہ رمضان میں اکثر اوقات ہم ماہ رمضان کے نمازی بن جاتے ہیں اور ماہ محرم کے سپاہی بن جاتے ہیں کہ جہاں جس طریقے سے سپاہی ہر مقام پہ تعینات رہتا ہے اسی طریقے سے ہر مجلس میں تعینات رہتے ہیں. اور اس کے بعد جیسے ایام اعضاء ختم، سنا کہ اب حسین بھی رخصت اور حسین کا پیغام بھی رخصت ہو گیا. تو یہ نہیں ہے، نہ امام حسین رخصت ہے اور نہ امام کا پیغام رخصت ہے، نہ امام کا مقصد رخصت ہے، بلکہ جب تک ہماری زندگی باقی ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہے، ہماری سانسوں میں حسین بھی چل رہے ہیں، حسین کا مقصد بھی چل رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد محرم میں جو ہے ہمارا مقصد باقی نہیں رہنا چاہیے، بلکہ محرم کے بعد بھی مقصد باقی رہنا چاہیے. میں بارہا جملہ کہا کرتا ہوں کہ ہم دیکھیں کہ اگر ہماری آزاداری قبول ہے یا نہیں قبول ہے تو ہم اپنے ایام اعضاء کے ان دنوں کو دیکھیں کہ جو ایام اعضاء سے پہلے برائیاں ہمارے اندر تھیں اور ایام اعضاء کے بعد اگر وہ برائیاں باقی ہیں تو یقیناً ہم نے ایام اعضاء میں وقت گزارا ہے اور کچھ نہیں کیا ہے.
اگر برائیاں ایام ازا سے پہلے تھیں اور ایام ازا کے بعد ختم ہو جائے اور نئی تبدیلی انسان کے وجود میں آئے تو یقیناً ہماری عزاداری قبول ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ ہماری عبادتیں قبول ہے کہ نہیں قبول ہے، کہ جس طریقے سے ہم نے ایک مہینہ جو ہے وہ نجس غذاؤں سے پرہیز کر لیا، نجس غذاؤں سے پرہیز کر لیا، نجس دودھ سے پرہیز کر لیا، ارے کھلا ہوا تیل نہیں لیں گے، رمضان کا مہینہ ہے تو یہ کھلا ہوا تیل رمضان میں نہیں لیا گیا کہ رمضان کے بعد بھی نہیں لیا گیا ہے۔ یہ کھلا ہوا دودھ صرف رمضان تک محدود نہیں ہے بلکہ رمضان کے بعد بھی محدود ہے یا نہیں محدود ہے۔ آیا یہ روزہ ہم خود اندازہ لگا سکتے کہ ہمارا روزہ قبول ہے یا نہیں قبول ہے؟ ہم نے جو عبادتیں کی ہیں کیا ہماری عبادتوں نے اثر ہم پر دکھایا ہے یا نہیں دکھایا ہے؟ کسی ہم نے رمضان میں جو ہے نماز پڑھ لی اور دعائیں کر لی، شب قدر کو انجام دے دیا تو سوچا کہ ہم نے خدا کی عبادت کا حق ادا کر دیا۔ یہ ہم اگر ایک ایک لمحے آیا جس وقت سے پیدا ہوئے اس وقت سے لے کے قیامت تک اگر اپنی پیشانی کو خاک پر رکھ کے خدا کا شکر ادا کرتے رہے تو ہم اس کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، اس کی ہم ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے ہم نے ماہ رمضان میں مسجدوں کو اور عبادت گاہوں کو آباد کیا ہے اسی طریقے سے ہم خدا سے آخری ایام میں دعا کریں پروردگار جس طریقے سے تو نے ہمیں ماہ رمضان میں عبادت کرنے کی اور نماز کو پابندی سے ادا کرنے کی، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی پروردگار، اسی طریقے سے ہماری زندگی میں بقیہ ایام میں بھی اسی طریقے سے توفیق عطا فرما تاکہ ہم صرف رمضان کے جو ہے نمازی بن کے نہ رہے بلکہ پورے مہینے کے نمازی بن کے رہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد ٹھیک ہے، انسان پنجگانہ میں شرکت نہیں کر سکتا جماعت میں، گھر پہ انجام دے، لیکن نماز جمعہ میں تو شرکت کر سکتا ہے انسان، کے ہفتے میں ایک دن بھی ہم شرکت نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے ہم ماہ رمضان المبارک میں صبح کی نماز میں بھی پابندی سے آ رہے ہیں، نماز ظہر میں بھی آ رہے ہیں، مغرب میں بھی آ رہے ہیں، تو کیا اسی طریقے سے ہم ماہ رمضان کے بعد بھی جو ہے وہی پابندی کے ساتھ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں؟ اگر ہم آ رہے ہیں تو یقیناً یہ اس رمضان نے جو ہے ہمیں فائدہ پہنچایا اور ہم نے رمضان سے کچھ حاصل کیا۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو پھر رمضان میں ہم نے فاقہ رکھا ہے اور شام میں کھا لیا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ جسے رمضان کی عبادت کا مزہ مل جائے گا وہ کبھی عبادت چھوڑنے والا نہیں ہے، وہ کبھی عبادت چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تمام افراد اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے رمضان میں صرف افطاری سے کا مزہ لیا ہے یا پھر عبادت کا بھی مزہ لیا ہے۔ اگر افطار کا مزہ لیا ہے تو رمضان کے بعد ختم ہو جائے گا، اگر عبادت کا مزہ لیا ہے تو رمضان کے بعد بھی عبادت کا مزہ ایک ہوئے سارے انسان سج گئے گھر گھر دسترخوان نور